بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات یعنی انسان خلق کیا، انسان کو عقل عطا فرمائی اور عقل کو دل کے لیے روشنی قرار دیا تاکہ انسان حق و باطل میں تفریق کر سکے، انسان کی ہدایت کے لیے پیغمبر مبعوث فرمائے تاکہ وہ انسان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انسان کو گمراہی سے نجات دلائیں۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر، سلام ہو ان پر جنہوں نے اپنی زندگیوں کو راہ خدا میں صرف کیا اور اپنی جانیں راہ خدا میں نچھاور کی۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے غزوہ حنین کے بارے میں۔ غزوہ حنین اہم اسلامی غزوات میں سے ہے۔ یہ وہ غزوہ ہے جس میں مسلمان فرار ہوئے اور ایسے فرار ہوئے کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول خدا اپنی سپاہ سے فرما رہے تھے کہ میری طرف آؤ، میں محمد رسول خدا ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہوں، میں پیغمبر ہوں اور جھوٹا نہیں ہوں۔ غزوہ حنین کا تفصیل سے ذکر کرتے ہیں۔ غزوہ حنین طائف میں سکونت پذیر دو قبیلے حوازن اور ثقیف کے حملے کے خلاف لڑی گئی۔ اس جنگ کا سبب یہ تھا کہ فتح مکہ کی غرض سے رسول اللہ کی عظیمت کی خبر پا کر حوازن اور ثقیف کے قبائل نے اس خیال سے جنگی تیاریوں کا آغاز کیا تھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قبائل پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، اور فتح مکہ کے بعد حنین میں جمع ہو کر جنگی پڑاؤ کا اہتمام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان دو قبائل نے جنگ کا فیصلہ کیا۔ حوازن کے اکثر ذیلی قبائل مالک بن عوف نصری کی سرگردگی میں اکٹھے ہوئے، اور ادھر ثقیف کے تمام قبائل قارب بن اسود کی سرگردگی میں قبیلہ حوازن کے سردار مالک بن عوف نصری سے جا ملے۔ جب مالک بن عوف نے پیغمبر خدا سے لڑنے کی غرض سے روانہ ہونے کا ارادہ کیا تو وہ اپنا مال و متاع اور عورتیں اور بچے بھی ساتھ لے گیا تاکہ اس کے زیر قیادت افراد جاں فشانی سے لڑے۔ رسول خدا کو یہ خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی حدرد اسلمی کو روانہ کیا کہ بھیس بدل کر دشمن کے پڑاؤ میں داخل ہو اور وہاں سے معلومات حاصل کرے۔ رسول اللہ نے حوازن سے لڑنے کے لیے نکلنے کا فیصلہ کیا تو آپ نے صفوان بن امیہ جو کہ ابھی مشرک تھا اس کے پاس کچھ آدمی روانہ کیے اور اس سے کچھ ہتھیار اور زرہیں بطور عاریہ تن دینے کے لیے کہا۔ صفوان نے قبول کیا اور 100 زرہیں مسلمانوں کو بطور عاریہ تن دے دی۔ رسول خدا نے فتح مکہ میں شریک 10,000 مجاہدین اور مکہ کے 2,009 مسلموں کو لے کر حوازن کی جنگ کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے۔ بعض مکی صرف یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس جنگ میں کامیابی کس کو حاصل ہوتی ہے تاکہ کچھ غنیمت حاصل کریں، اور حتیٰ کہ ان کے لیے یہ بات کچھ زیادہ ناپسندیدہ نہیں تھی کہ رسول خدا اور مسلمین اس جنگ میں شکست کھا لیں۔ رسول خدا اور مسلمین اور قریشی مرد جن میں سے بعض ابھی تک مشرک تھے 10 شوال 8 ہجری حنین پہنچے۔ مالک بن عوف نے 3 افراد کو مسلمانوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بھجوایا۔ یہ افراد سپاہ اسلام کو نزدیک سے دیکھا تو مرعوب ہو کر لوٹے۔ اس کے باوجود مالک بن عوف نے رات کے وقت مسلمانوں پر شب خون مارنے کے لیے اپنے افراد کو حنین میں تعینات کیا۔ رسول خدا نے بھی صبح سویرے اپنی سپاہ کی صفوں کو منظم کیا اور پرچم داروں کو پرچم عطا کیے۔ مہاجرین کا پرچم امیر المومنین علی علیہ السلام کو، خزرج کا پرچم حباب بن منظر کو، اور اوس کا پرچم اسید بن حزیر کو عطا ہوا۔ قبیلہ خزرج اور قبیلہ اوس اور دوسرے عرب قبائل کے ذیلی قبائل کو بھی الگ الگ پرچم دیے گئے۔ رسول خدا نے جنگی لباس زیب تن کر کے اپنی سپاہ کی صفوں کا معائنہ کیا اور مجاہدین کو جنگ اور صبر و استقامت کی تلقین فرمائی۔ انہوں نے فتح کی نوید سنائی، اور اس کے بعد صبح کی تاریکی میں مسلمانوں کے ہمراہ درہ حنین سے نیچے اترے۔ حوازن اور ثقیف کے مشرکین جو درے کی شگافوں اور اطراف میں گھات لگائے بیٹھے تھے اچانک مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ بنو سلیم کے گھڑ سوار، ان کے بعد مکی اور دوسرے لوگ منتشر ہو کر فرار ہو گئے، اور بھاگنے والے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سپاہ سے فرما رہے تھے کہ میری طرف آؤ، میں محمد رسول خدا ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہوں، میں پیغمبر ہوں اور جھوٹا نہیں ہوں۔ تاریخی ماخذ میں رسول اللہ کے ساتھ جواں مردی سے لڑنے اور آپ کا دفاع کرنے والوں کی تعداد کے سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ وہ 4 افراد تھے جو رسول اللہ کا دفاع کر رہے تھے، اور یہ 4 افراد علی ابن ابی طالب، عباس بن عبد المطلب اور ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب جو بنو ہاشم میں سے تھے، اور ایک شخص ابن مسعود تھے۔ جبکہ دوسری روایت کے مطابق رسول اللہ کے گرد پروانہ وار لڑنے والوں میں سے 9 ہاشمی یعنی علی بن ابی طالب، عباس بن عبد المطلب، حارث بن ابی طالب کے 3 بیٹے ابو سفیان، نوفل اور ربی، ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور معتب، فضل بن عباس، عبداللہ بن زبیر بن حارث اور ایک غیر ہاشمی یعنی ام ایمن کا بیٹا ایمن شامل تھے۔ بعض تاریخی منابع میں فرار ہونے والوں کی تعداد 300 بتائی گئی ہے۔ اہل مکہ کے بھاگنے والے افراد میں شامل ابو سفیان بن حرب اور قلدہ بن حنبل اور شیبہ بن عثمان بن ابی طلحہ جس کا باپ غزوہ احد میں مارا گیا تھا، انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی نسبت اپنی پرانی عداوت ایک بار پھر ظاہر کر کے دکھائی، اور حتیٰ کہ عثمان بن طلحہ نے رسول اللہ کے قتل کا ارادہ کیا لیکن ناکام رہا۔ لکھا ہے کہ اس تاریخی واقعے کے آخر میں قبیلہ حوازن کے نمائندے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ پیغمبر اکرم نے ان سے بہت محبت و الفت فرمائی، یہاں تک کہ ان کے سربراہ مالک بن عوف نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے اس کا مال اور قیدی اسے واپس کر دیے اور اس کے قبیلے کے مسلمانوں کی سرداری بھی اس کے سپرد کر دی۔ در حقیقت ابتدا میں مسلمانوں کی شکست کا اہم عامل غرور و تکبر جو کثرت فوج کی وجہ سے ان میں پیدا ہو گیا تھا، اور اس کے علاوہ 2000 نئے مسلمانوں کا وجود تھا جن میں سے بعض فطری طور پر منافق تھے، کچھ ان میں مال غنیمت کے حصول کے لیے شامل ہو گئے تھے اور بعض بغیر کسی مقصد کے ان میں شامل ہو گئے تھے۔ اسلام کی دوسری جنگوں کی طرح اس جنگ میں بھی حضرت علی سب سے زیادہ بہادر اور طاقتور ثابت ہوئے۔ آپ نے حملہ کر کے دشمن کے پرچمدار کو ہلاک کر ڈالا، جس کے بعد مشرکین نے راہ فرار اختیار کی اور منتشر ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق امیر المومنین علی علیہ السلام نے 40 مشرکوں کو ہلاک کیا۔ جنگ کے اختتام پر مشرکین مالک بن عوف کے ساتھ طائف چلے گئے، بعض دوسروں نے اوطاس میں پڑاؤ ڈالا اور بعض دیگر خاص طور پر ثقیف سے تعلق رکھنے والے لوگ وغیرہ نخلا پہنچ گئے۔ رسول اللہ نے ایک گروہ کو نخلا کی طرف بھاگنے والے مشرکین کی سرکوبی کے لیے اور ابو عامر اشری کو اوطاس میں پڑاؤ ڈالنے والے مشرکین کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ ابو عامر اس جنگ میں شہید ہو گئے اور ان کے چچا زاد بھائی ابو موسیٰ عشری نے مشرکین کے ساتھ جنگ جاری رکھی اور انہیں شکست سے دوچار کیا۔ اس جنگ میں بعض مشرکین کو قید کر لیا گیا، جن میں رسول خدا کی رضائی بہن شیمہ بنت حارث بن عبدالوری بھی شامل تھی۔ قیدیوں کو رسول خدا کی خدمت میں لایا گیا تو آپ نے شیمہ کا بہت احترام کیا اور ان کی خواہش پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کی قوم کے پاس پلٹا دیا۔ رسول اللہ نے مال غنیمت تقسیم کرتے ہوئے ابتدا میں قریش کے اشراف اور عرب قبائل کو ان کا حصہ دیا تاکہ مؤلفات قلوبہم کے تحت انہیں اسلام کی طرف مائل کر دیں، اور اس کے بعد ابو سفیان جیسوں کو 100 اونٹ اور بعض کو 50 یا 40 اونٹ دیے، اور اس کے بعد حکم دیا کہ مردم شماری کی جائے اور ہر فرد کو کچھ حصہ عطا کیا۔ انصار کے ایک گروہ نے اعتراض کا آغاز کیا، رسول خدا نے انصار سے خطاب کیا اور انہیں راضی کر دیا اور ان کے حق میں دعا فرمائی۔